نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اس دور پہ نازا تھی وہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل اتنا لگا لیا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضرات وقار سامعین حضرات، آج اس خوبصورت محفل کے اندر بہت ہی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے ایسے اعمال رکھنے والا ہوں جو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ آج اس محفل کے اندر یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نفل و نوافل پڑھے، اس کا صرف ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کر اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ یہی مقصد ہے نا۔ آج ہم جتنے یہاں پہ جمع ہوئے کس لیے جمع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے، کس لیے جنت عطا کر دے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ایسے اعمال رکھنے ہیں کہ جس سے کرنے سے ہم اللہ کے واقعی جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ آئیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث متفق علیہ روایت ہے، یقیناً آپ نے کئی بار سن رکھی ہوگی، چلے دوبارہ آپ کی ذہن نشین کرتا جاتا ہوں۔ ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ موت۔ اس بندے اور جنت کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ موت ہے۔ جیسی اسے موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیں۔ آج کے بعد جب بھی فرض نماز پڑھنی ہے تو آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیے۔ جن بزرگوں کو نہیں آتی معذرت کے ساتھ یہاں پہ قاری صاحب موجود ہیں، استاد موجود ہیں، ان سے سیکھیے، ان سے پڑھیے۔ جن کی غلطیاں آتی ہیں اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ آیت الکرسی آپ کو آنی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، جس ساتھی کو نہیں آتی، جس جوان کو نہیں آتی، اس کو لازمی سیکھیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نہ پڑھنا بھولیے گا۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ یہ میرا موضوع جو ہے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پر پکارنے والا ہے، جو کہ جنت ہے۔ جنت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، وہ یہ ہے کہ زبان، دوسری شرمگاہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آئیے ہماری زبان کا استعمال کیسا ہے؟ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہماری کرتوتیں کیسی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں اپنی زبان سے ہم ایسے کلمات کو جاری کرتے ہیں جس سے سن کر ہمارے مسلمان کو رات نیند نہیں آتی۔ آئیے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آخری حدیث پڑھ کر سلام چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
خطاب فرما رہے، جمعے کا وقت تھا، صحابہ کرام کا جمع تھا۔ توجہ میری طرف، یہ آخری حدیث ہے، اس میں 4 عمل آنے ہیں جنت میں لے جانے والے، کاش کہ آپ کے دل پر اتر جائے، آج آپ مجلس کروانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ صبح کے وقت، صبح کا وقت تھا، صحابہ کرام کا جمع کٹا تھا، کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے اچانک سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، کسی یتیم کی ہیلپ کی ہے؟ سارے مجمع میں سے صدیق اکبر اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، آئیے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ آج ہماری شادی کا فنکشن آ جائے نا، ہم شادی کے فنکشن پر کوشش کرتے ہیں امیروں کو انوائٹ کریں، ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں ہماری دولہے کی گاڑی کے پیچھے ہو تو پھر برات ہوتی ہے، ہم اب سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، غرباء کے ساتھ ہیلپ کی ہے۔ آئیے آپ بھی عملی میدان میں آئیے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، یتیموں کی ہیلپ کیجئے، اپنی خوشی میں یتیموں کو انوائٹ کیجئے، اپنی غمی میں یتیموں کو بلائے، آئے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے۔ ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ اتنے میں ایک اور سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے جناب آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پہ پورے مجمع میں سے دوبارہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول آج میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جناب بیمار کی عیادت کی ہوئی ہے، بیمار کی بیمار پوسی کی ہوئی ہے؟ دوستو اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا رشتہ دار بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پوسی کیا کرو، اس کا پتہ لینے جایا کرو، یہ پیغمبر اسلام و سلام کی حدیث سنتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنے میں ایک اور سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کیا؟ قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہتے اللہ کے رسول آج میں نے کسی کا جناب میں نے آج کسی مسلمان بھائی کا نماز جنازہ بھی ادا کیا ہوا ہے۔ میں نے حدیث یہ کیوں پڑھی ہے؟ میرا موضوع تھا جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جو آخری بات اللہ کے رسول نے کی وہ میرے موضوع سے جڑتی ہے، میرا موضوع تھا جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی گئی، وہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہو، نفلی روزہ رکھنے والا ہو، بیمار کی عیادت کرنے والا ہو، اور جب اس مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کا نماز جنازہ ادا کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی گئی وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواتین بھی موجود ہیں، خواتین کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ آئیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہے، اس کا خاوند اس سے بولتا نہیں ہے، اس سے داخلکی کی ہوئی ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت اپنے خاوند کو راضی کر لیتی ہے، مناتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں کھانا گی جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، میں فلاں کام نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اپنے خاوند کے، یہاں تک کہ اس کو راضی کر لیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوتا ہوں اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ فرمایا وہ عورت جنتی ہے جو اپنے ناراض خاوند کو خوش کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ وما علینا الا